میں نہیں جانتی میری یہ نیکی مجھ پر کیسے بھاری پڑے گی، لیکن سچ کہتے ہیں انسان کو دوسرے انسان کی مدد بھی اسلام کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق کرنی چاہیے۔ میری قسمت کے بارے میں ہمیشہ سب کہتے تھے کہ یہ قسمت کی بہت اچھی ہے۔ سب بہت پیار کرتے تھے۔ ماں باپ نے بھی تربیت ایسی کی تھی کہ کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچا، اور قسمت نے بھی ہمیشہ ساتھ دیا اور ہمیشہ اچھا ہی ہوا میرے ساتھ۔ بچپن سے ہی ماموں ممانی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی تو انہوں نے اپنی بہو بنا لیا۔ دلاور ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ ماموں جان کا کافی اثر و رسوخ تھا، جس کی بنا پر تعلیم مکمل کرتے ہی دلاور اچھے عہدے پر فائز ہو گیا۔ میں خوش قسمت تھی کہ بنا بنایا گھر اور ساس سسر کا پیار ملا۔ دلاور بھی مجھ سے پیار کرتے، بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے بعد خوش و خرم زندگی گزر رہی تھی۔ جب بھی امی ابو کی یاد ستاتی دلاور میکے لے جاتے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بیٹیوں سے نوازا۔ ممانی کے دل میں پوتے کی آرزو بھی چٹکیاں لیتی تھیں۔ بالآخر اللہ نے بڑی منتوں مرادوں سے بیٹے سے بھی نواز دیا۔ جن دنوں حذیفہ پیدا ہوا مجھے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ وہاں ایک نرس سعدیہ نے میرا بہت خیال رکھا۔ یوں میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ حذیفہ کی پیدائش پر ہم نے بہت خوشی منائی، مٹھائی بانٹی۔ دلاور نے سب نرسوں کو پیسے دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ سعدیہ نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کو صرف ٹپ نہیں کچھ اور بھی دینا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کو اچھا سا جوڑا دوں۔ دلاور نے مجھے جوڑا لا دیا۔ میں نے اسے جوڑا دیتے ہوئے کہا، یہ خوشی کا موقع ہے، اس لیے دے رہی ہوں، تم رکھ لو۔ دلاور سے کہہ کر خاص طور پر تمہارے لیے منگوایا ہے۔ وہ بولی، یہاں ہسپتال میں نہیں لے سکتی، ہاں جب تمہارے گھر آؤں گی تب لے لوں گی۔ ہسپتال سے چھٹی کے موقع پر میں نے سعدیہ کو اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر دیا اور کہا کہ جب مرضی چاہے آ جانا اور اپنا تحفہ لے جانا۔ میرے ہسپتال سے گھر آنے کے 1 ہفتے بعد سعدیہ آ گئی۔ میں نے خاطر تواضع کی، جوڑا بھی دیا۔ بہت خوش تھی، بولی، کیا تم مجھے بہن بنا سکتی ہو؟ اس رشتے کی حسرت ہے۔ کیوں نہیں، میری بھی کوئی بہن نہیں، میں نے جواب دیا۔ آج سے تم میری بہن ہو سعدیہ۔ اب وہ ڈیوٹی کے بعد اکثر آنے لگی۔ کہتی ویکنڈ پر بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں، گھر ایک گاؤں میں ہے، یہاں ہاسٹل میں رہتی ہوں، اور پھر ہاسٹل تو ہاسٹل ہوتا ہے، انسان بہت لوگوں کے درمیان بھی تنہا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس آ کر مجھے گھر جیسا سکون اور خوشی مل جاتی ہے، تو ہسپتال میں ہفتہ اچھا گزر جاتا ہے۔ میں سعدیہ کے لیے خاص طور پر کھانا تیار کرواتی۔ جس روز وہ نہ آتی کمی سی محسوس کرتی۔ کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں نے دلاور سے کہا، ذرا پتہ کریں کہ سعدیہ کیوں نہیں آ رہی۔ انہوں نے ہسپتال جا کر معلوم کیا تو وہ آ گئی۔ کہنے لگی، حوریہ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا گھر میرے ہاسٹل سے کافی دور ہے، مجھے ٹیکسی پر آنا پڑتا ہے، کرایہ کافی ادا کرنا پڑتا ہے، تبھی جلد آنے سے قاصر ہوں۔ میں نے کہا، جس روز تم نے آنا ہو فون کر دیا کرو، میں دلاور کے ذمہ لگا دوں گی، وہ تم کو یہاں لے آیا کرے گا۔ ہر ایک ویکنڈ پر فون کرتی، میں دلاور کی منت کرتی، وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے لے آتے۔ ایک روز سعدیہ نے بتایا کہ اس کے والدین گاؤں سے آ رہے ہیں، اس کی ماں کے گردوں کا کوئی مسئلہ ہے، ان کو چیک کروانا ہے، اور والد کا بھی چیک اپ ہونا ہے۔ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ کیا پریشانی ہے؟ میں نے اصرار کیا۔ حوریہ تم جانتی ہو کہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں اور وہاں والدین کو نہیں ٹھہرا سکتی، لہٰذا وہ ہوٹل ٹھہریں گے جو میں افورڈ نہیں کر سکتی، بس یہی پریشانی ہے۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ان کو ہمارے گھر ٹھہراؤ، یہ بھی انہی کا ہی گھر ہے، تم بہن ہو میری۔ اگلے روز اس کا فون آ گیا، دلاور بھائی سے کہو کہ میرے والدین کو بس اڈے سے لے لیں۔ میں نے دلاور سے کہا، انہوں نے منہ بنا لیا، بھائی دفتر سے کیسے بس اڈے تک جاؤں، مجھے 100 کام ہوتے ہیں۔ میں نے پھر سماجت کی کہ بس آج چلے جائیں، پھر کبھی نہیں کہوں گی، لیں خود سعدیہ سے بات کر لیں۔ پھر ریسیور ان کو دے دیا، انہوں نے بات کی۔ سعدیہ نے بس اڈے اور بس کا نمبر وغیرہ بتایا۔ دلاور ان دیکھے مہمانوں کو لینے چلے گئے۔ 3 گھنٹے بعد واپس آئے تو سعدیہ کے والد ہمراہ تھے، گاؤں سے والدہ نہیں آئی تھی۔ دلاور نے بزرگ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میزبانی کے تقاضے کے پیش نظر خود ساتھ بیٹھے رہے، چائے وغیرہ دی اور پھر آفس چلے گئے۔ شام کو لوٹے تو اکیلے نہیں تھے، سعدیہ ساتھ تھی، کھانے پینے کا سامان سے بھرے ہوئے شاپر بھی تھے۔ بتایا کہ سعدیہ نے اپنے والد کے لیے یہ سامان خریدا ہے۔ خیر ہم سے جو بن سکا ہم نے کیا۔ 3 روز سعدیہ کے ابو نے ہمارے گھر قیام کیا، سعدیہ بھی ساتھ ہی رہی۔ ہم نے بخوشی ان کی مہمان نوازی کی۔ جاتے ہوئے بزرگ ہم کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دے گئے۔ اب کبھی بھی شہر آنا ہوتا سعدیہ کے والدین ہمارے گھر آ کر ٹھہرتے۔ ان دنوں سعدیہ بھی 1-2 دن ان کے ساتھ ہی رہ جاتی تھی۔
دلاور سعدیہ کے والد کے موتقد ہو گئے کیونکہ ان کا کوئی پیری مریدی کا سلسلہ بھی تھا۔ ایک دن ماموں ملتان سے لاہور ہمارے گھر آئے تو انہوں نے ڈرائنگ روم میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا۔ یہ سعدیہ کے والد تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ بزرگ نے بتایا کہ میں آپ کی بہو کی منہ بھولی بہن کا باپ ہوں اور آپ کے بیٹے دلاور سے ملنے کے لیے آتا رہتا ہوں۔ ماموں جاں دیدہ شخص تھے۔ کہنے لگے وہ گھر پر نہیں ہے، لہٰذا آپ اس وقت چلے جائیں، جب گھر پر ہوگا تب آئیے گا۔ دلاور کی غیر موجودگی میں آپ کا ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے۔ ماموں نے آ کر مجھے بتایا کہ میں نے اس آدمی کو چلتا کر دیا ہے، وہ مجھے کوئی ٹھیک انسان نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا ماموں یہ آپ نے کیا غضب کیا؟ ان بزرگ کے دلاور سے عقیدت مندانہ مراسم ہیں۔ دلاور ناراض ہوں گے کہ وہ گاؤں سے آیا تھا، آپ نے کیوں نہ بیٹھنے دیا؟ حوریہ تم نہ سمجھو، زمانے کو نہیں جانتی، آئندہ یہ آئے تو اسے گھر کے اندر مت بٹھانا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ سعدیہ بھی دلاور کی گاڑی میں آ گئی۔ بولی وہ ابو نے فون کیا تھا کہ وہ آ چکی ہیں۔ میں نے پھر فوراً ہی دلاور بھائی کو فون کر دیا، یہ مجھے اپنی گاڑی میں لے آئے ہیں۔ سعدیہ کے دونوں ہاتھوں میں پھل اور کھانے پینے کا سامان تھا جو دلاور نے خرید کر دیے تھے۔ سعدیہ کو دیکھ کر ماموں کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مجھے دوسرے کمرے میں بلا کر کہا کہ یہ لڑکی بالکل ٹھیک نہیں ہے، فوراً اس سے تعلق ختم کر دو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ ماموں کا رویہ مجھے بہت برا لگا لیکن احترام کی وجہ سے خاموش رہی۔ سعدیہ کے جانے کے بعد ماموں نے دلاور کو بے نقد سنائی کہ میاں تم کو دفتر سے یوں چلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان فضول لوگوں سے مراسم ترک کر دو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ 2 دن رہ کر ماموں تو چلے گئے لیکن میں نے سعدیہ سے تعلق ختم نہیں کیا بلکہ معذرت کی کہ ماموں کو کچھ معلوم نہیں کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ ایک روز سعدیہ کے والدین آئے تو کہا ہماری بیٹی عرصے سے ہاسٹل کا کھانا کھا کر بیمار رہنے لگی ہے، اگر آپ اپنے گھر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے سعدیہ کو دے دیں تو اپنا خرچ بخود اٹھا لے گی اور اگر آپ کہیں گے تو وہ آپ کو کمرے کا کرایہ بھی دے دے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ کرایہ کس بات کا، وہ میری بہن ہے، آپ فکر نہ کریں، جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھا لے گی، ایک آدمی کے اضافے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے اوپر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے سعدیہ کو دے دیا۔ میں خوش تھی، وہ میری سہیلی ہے، اس کے رہنے سے خوشی ہوگی اور بہن بھی بنایا ہے تو اگر ہم اتنا بھی نہ کریں تو پھر بہن بنانے کا کیا فائدہ۔ اگلے ہی دن سعدیہ اپنا سامان لے کر آ گئی۔ اوپر ایک کمرے کے علاوہ باتھ روم اور سٹور بھی تھا جس کو کچن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن میں نے اسے کھانا بنانے سے روک دیا۔ جب وہ آ جاتی جو پکا ہوتا ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر کھا لیتی تھی۔ جو کمرہ اسے دیا اس کی پچھلی دیوار ہمارے ہمسائے کی دیوار سے ملی ہوئی تھی، سامنے چھت کا کھلا حصہ تھا۔ سعدیہ کو کمرہ بہت پسند آیا۔ ایک دن میں ہی سارا سامان کمرے میں جما کر اگلے روز سے ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا۔ دلاور 8 بجے دفتر چلے جاتے تھے، سعدیہ بھی ان کے گھر سے نکلنے کے 15 منٹ پہلے ہی نکل جاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد دلاور دیر سے گھر آنے لگے تو میں پریشان ہو گئی۔ پوچھا تب بولے کہ آج کل دفتر میں کچھ زیادہ کام ہوتا ہے، فکر مت کیا کرو، چند دن بعد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ ہمارے گھر آ جانے کے بعد چھٹی کے دنوں میں سعدیہ میرے بچوں سے کھیلتی اور ان کو بھی بہت توجہ دیتی تھی جس کی وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے تھے۔ جب وہ ڈیوٹی سے آتی یہ اس کی آواز سنتے ہی سعدیہ کی جانب دوڑ پڑتے۔ چھٹی کے دن بھی دونوں بیٹیاں تمام وقت اس کے پاس گھسی رہتی۔ میں سوچتی شاید یہ میرے بچوں کو اتنا پیار اس لیے دیتی ہے کہ ہم اس سے خوش رہیں اور اس کو مزید اپنے گھر رہنے دیں۔ مجھے صبح سویرے بیدار ہونا پڑتا تھا لہٰذا نیند بھی جلدی آ جاتی تھی۔ جب سے سعدیہ گھر پر آئی تھی ان دنوں عجیب کیفیت سے تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی بستر پر لیٹ جاتی اور گہری نیند سو جاتی۔ کبھی کبھی جب کوئی بچہ جاگ رہا ہوتا تو سعدیہ اسے دودھ وغیرہ دے کر سلاتی اور دلاور کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو انہیں کھانا بھی دے دیا کرتی۔ اب وہ ہمارے گھریلو مسائل بھی شیئر کرنے لگی تھی۔ ایک اور بات جو قابل غور تھی کہ پہلے میں جب صبح کو بیدار ہوتی تو تازہ دم ہوتی تھی لیکن اب آنکھ کھلتے ہی سر میں ہلکا درد اور بھاری پن محسوس ہوتا۔ دلاور کو بتایا تو کہنے لگے شاید تم کام کی وجہ سے تھک جاتی ہو یا حذیفہ کے ساتھ جاگنا پڑتا ہے اسی لیے سر میں درد ہوتا ہے، کچھ سکون کی گولی وغیرہ لے کر سو جایا کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک روز اچانک پڑوسن ملنے آ گئی۔ باتوں باتوں میں بولی حوریہ جب سے تم اور تمہارا شوہر چھت پر سونے لگے ہو میری تو نیند ہی حرام ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اصل میں ہمارا کمرہ تمہارے کمرے کی دیوار کے ساتھ ہے، تم لوگ رات بھر جاگتے اور باتیں کرتے ہو تو میرے میاں کہتے ہیں دیکھو ان میاں بیوی میں کتنا پیار ہے، رات پر خوب جاگتے ہیں اور ہم کو بھی جگائے رکھتے ہیں،
پڑوسن کی بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ میں نے وضاحت کی، لیکن جب سے ہم اس مکان میں آئے ہیں دلاور آج تک اوپر جا کر نہیں سوئے۔ وہاں تو ہماری ایک مہمان رہتی ہے۔ وہ بولی، اگر یہ بات ہے تو تم اپنے میاں اور اپنی سہیلی کی نگرانی کرو۔ پڑوسن تو کہہ کر چلی گئی، لیکن میرے دل کا چین و سکون لوٹ کر لے گئی۔ اس رات میں نے کھانا نہ کھایا اور یہی ظاہر کیا کہ کھانا کھا لیا ہے۔ کھانا اپنے کمرے میں لے گئی اور باہر کھڑکی سے پھینک دیا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ میرے کھانے میں کچھ ملایا جاتا ہے۔ مقررہ وقت پر میں لیٹ کر سوتی بن گئی۔ رات 12 بجے دلاور کو یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں تو وہ دبے قدموں اٹھ کر اوپر چلے گئے۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں دبے پاؤں ان کے پیچھے گئی۔ اوپر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہلکے اندھیرے میں مجھے اپنے میاں کا جوتا نظر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ دونوں سنبھلتے میں نے سعدیہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تو وہ لحاف سمیت زمین پر آ گئی۔ میں اس کا گلا دبا رہی تھی اور وہ ساتھ ساتھ چیخ رہی تھی۔ مجھ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ میرا دل و دماغ یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ میرا اپنا ماموں زاد، میرا اپنا شوہر اور میری اپنی سہیلی جسے میں نے بہن کا درجہ دیا، وہ دونوں مل کر مجھے اس طرح لوٹ رہے تھے۔ میں پاگل ہو چکی تھی۔ دلاور نے مجھے کھینچ کر سعدیہ سے ہٹایا اور زبردستی دھکیلتے ہوئے مجھے نیچے لے آئے۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ شور مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد سعدیہ بھی نیچے آ گئی۔ میرے منہ میں جو آیا میں بک رہی تھی۔ دلاور نے کہا کہ جھگڑے سے بات بڑھے گی، نقصان تمہارا ہی ہوگا، اس لیے خود کو سنبھالو۔ سعدیہ میری ہونے والی بیوی ہے، ہم شادی کر رہے ہیں۔ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو مجھے سعدیہ کے ساتھ شادی کی اجازت دے دو ورنہ طلاق لے لو اور جاؤ یہاں سے۔ اگر تم میری پھوپھی ذات نہ ہوتی تو کب کا طلاق دے چکا ہوتا۔ جس نے بہن بن کر دھوکہ دیا اس کے ساتھ شادی کی اجازت مانگ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں چلائی، احسان فراموش اور کمزاد، میرے گھر میں ہی میرے سکون پر ڈاکہ ڈالا۔ میں اس کے ساتھ آپ کو شادی کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی اور نہ اب اس کو گھر میں مزید رہنے دوں گی، بلکہ میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ پہلے سہیلی اور پھر بہن بنی، پھر گھر میں گھس آئی اور اب دھوکہ دے رہی ہے۔ بیوقوف بنا رہی تھی، نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی۔ اور اسی وقت میں سعدیہ پہ دھاڑی تھی۔ یہ گھر اور یہ بچے میرے ہیں، یہ نہیں نکلے گی، تم جاؤ گی۔ دلاور نے مجھے جتلایا، خیر چاہتی ہو تو خاموش ہو جاؤ، یہ چیخو پکار بند کر دو ورنہ پڑوسی آ جائیں گے۔ آ جائیں پڑوسی، ویسے بھی ان سب کو تمہارے کرتوت پتہ ہے۔ سعدیہ یہ سن کر چیخی، بس بہت ہو چکا، اب میں تمہارے ساتھ صرف اس وقت رہوں گی جب تم اس کو طلاق دے دو گے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ میں وہیں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ دلاور نے مجھے غصے اور قہر بھری نظر سے دیکھا اور سعدیہ کے پیچھے تیزی سے اوپر چلے گئے۔ میں دھڑم سی بیڈ پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب ذرا ہوش آیا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ بیٹیاں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں اور 8 ماہ کا حذیفہ اس ہنگامے سے بے نیاز گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے موبائل سے امی کو فون ملایا۔ مجھے امی کی وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو سعدیہ کو گھر رکھنے پر امی نے مجھ سے کی تھیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا جب میں نے امی کو بتایا تھا کہ وہ میری نرس سہیلی کچھ عرصہ ہمارے گھر رہے گی تو امی کس قدر ناراض ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا، حوریہ کسی بھی انسان کی مدد کرنا اور اس پر رحم کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن جو مدد اور رحم اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پار کر کے کیا جاتا ہے اس میں سوائے اللہ کی ناراضگی کے گھاٹے اور نقصان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تمہاری سہیلی تمہارے شوہر کے لیے نامحرم ہے۔ اگر وہ تم لوگوں کے ساتھ رہے گی تو ظاہری بات ہے ساتھ اٹھے گی، بیٹھے گی، کھائے گی، پیے گی۔ ایک غیر عورت کا گھر میں رہنا تمہارے اور دلاور کے رشتے کو خراب کر سکتا ہے اور پورے خاندان کا شریزہ بکھر سکتا ہے۔ تم اپنی سہیلی کو انکار کر دو اور اگر تم نے مدد کرنی ہے تو ضرور کرو، لیکن عقل مندی کے ساتھ اپنی حدود میں رہ کر۔ لیکن میں نے امی کی بات کا فوراً انکار کر دیا اور کہا تھا، امی وہ ایسی نہیں ہے اور میں اب حامی بھر چکی ہوں، انکار نہیں کر سکتی۔ امی میری بات سن کر خاموش ہو گئی تھیں۔ کاش میں نے ان کی بات تب مان لی ہوتی۔ امی نے فون اٹھایا تو میری روتی ہوئی آواز سن کر گھبرا گئیں۔ پوری بات سننے کے بعد بولی کہ میں وہیں رکوں، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ امی نے ماموں کو فون کیا اور صبح تک ملتان سے ماموں، ممانی، امی اور سب گھر آ چکے تھے۔ دلاور سعدیہ کو لے کر صبح ہی صبح نکل گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے امی کو فون کر دیا ہے اور صبح تک دوسرے شہر سے سب پہنچ جائیں گے۔ ماموں نے آتے ہی دلاور کو فون کر کے گھر بلایا۔
انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان سے رابطہ فوراً ختم کر لو۔ بیٹی آج کے خود غرض خطرناک اور مطلب پرست دور میں عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت عقل مندی سے خود کرے، نہ کہ وقتی رشتوں اور جذبوں سے مغلوب ہو کر اپنا گھر اجاڑ بیٹھے۔ ماموں بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ میں ماموں کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ مومانی اور امی مسلسل اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ ابو بے انتہا غصے میں خاموش بیٹھے تھے۔ دلاور اندر داخل ہوا تو ماموں کی گرجدار آواز سن کر وہیں رک گیا۔ دلاور، اگر تم اس آوارہ عورت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گئے ہو تو یہ حوریہ سے تمہیں معافی مانگنی پڑے گی، اور اگر تم اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ دلاور نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا کہ میں آج صبح سعدیہ سے نکاح کر چکا ہوں، اب وہ میری بیوی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، آپ لوگ جو چاہیں کریں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دنوں بعد ڈاک سے مجھے طلاق کے کاغذ مل گئے، کیونکہ سعدیہ کی یہی شرط تھی کہ یوں دلاور میرا ماموں ذات، میرا شوہر، میرے بچوں کا باپ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل گیا۔ اس بات کو 3 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ماموں نے اپنے دونوں گھر اور زمین میرے اور میرے بچوں کے نام کر دی اور میرے ہی ساتھ آ کر رہنے لگے۔ ایک گھر سے اچھا کرایہ آ جاتا ہے اور زمینوں سے منافع بھی، جو ہماری ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ ماموں دلاور سے نہیں ملتے، لیکن مومانی کو کبھی منع نہیں کیا، کیونکہ وہ ماں ہیں اور اپنے بیٹے سے ملے بغیر جی نہیں سکتی۔ مومانی آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں اور میرے بیٹے حذیفہ کو اپنا دلاور سمجھتی ہیں۔ سعدیہ اور دلاور کی اب ایک بیٹی ہے۔ سنا ہے سعدیہ دلاور سے بہت خوش نہیں ہے، کیونکہ ماموں نے ساری جائیداد میرے اور میرے بچوں کے نام کر دی اور دلاور کے حصے میں ایک سرکاری نوکری اور سرکار کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا فلیٹ آیا، جو شاید سعدیہ کی امیدوں کے برعکس تھا۔ مومانی جب بھی دلاور اور سعدیہ کے گھر سے ہو کر آتی خوب روتی اور سعدیہ کو بددعائیں دیتی۔ میرے بیٹے اور اس کی خوشیوں کو برباد کر دیا، کہتی دلاور تو پہلے جیسا رہا ہی نہیں، نہ زیادہ بولتا ہے نہ ہنستا ہے۔ حوریہ جب میں جاتی ہوں بار بار بچوں کا پوچھتا ہے اور تمہارا نام لیے بغیر اس کی آنکھیں تمہاری خیریت دریافت کر رہی ہوتی ہیں۔ ہائے حوریہ، میرا دلاور، وہ اکثر روتی جاتی، میں ان کو تسلی کے 2 بول بھی نہ کہہ پاتی۔ آج حذیفہ 4 سال کا ہو چکا ہے، میں اپنی بیٹیاں اور بیٹے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، گاڑی بھی اب خود چلاتی ہوں اور اپنے بچے بلکہ ماموں مومانی کے سارے اندر باہر کے کام بھی کرتی ہوں۔ گھر کا کرایہ اور زمینوں کا حساب سب میرے ذمے ہے۔ دلاور کے بعد میں کچھ عرصہ شدید اذیت میں رہی، لیکن پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ دل کو قرار آتا گیا۔ آج میں اور میرے بچے اپنی زندگی میں آباد ہیں، لیکن پھر بھی میں کبھی سوچتی ہوں کہ کاش اس وقت میں خود اتنی سمجھدار ہوتی اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود کا خیال رکھتی، کہ کسی کی مدد کرنے کا سوچتی، تو آج میرے بچے کے سروں پر اپنے باپ کا سایہ موجود ہوتا۔ اپنی آپ بیتی سے یہی کہوں گی، مرد اور عورت کے رشتے میں شیطان ضرور بیچ میں آتا ہے، اس لیے غیر محرم مرد اور عورت کا ایک گھر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کا اپنا گھر خراب ہوتا ہے اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔